السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں مہنور معراج۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار شاہد احمد شاہد صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ پاکستان کی سیاست آر یا پار، کل عدم اعتماد وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے پیش کر دی گئی ہے اور وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے الٹی گنتی بھی اپوزیشن کی جانب سے شروع کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا ہنگامی خیز اجلاس کل ہوا ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی طرف سے عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی گئی ہے وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے۔ عدم اعتماد کی ووٹنگ 3 دن بعد یا 7 دن کے اندر لازمی ہوگی اور اجلاس جو ہے وہ 31 مارچ تک ملتوی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کا منصب دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ بھی جمع کرا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو اپوزیشن کی ملاقاتوں کا نتیجہ، بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی اپوزیشن سے حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس میں 5 میں سے 4 اراکین نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ دیکھا جائے تو اپوزیشن بھی کل پورے اعتماد میں تھی اور وہ اعتماد کے ساتھ ان کے پاس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس ٹوٹل پورے ووٹس موجود ہیں۔ اپوزیشن کے پاس جو عدم اعتماد کے لیے وزیراعظم عمران خان کے خلاف جلائی جانی ہے، اور حکومت کا بھی موقف یہی سامنے آ رہا ہے کہ ان کے پاس بھی پورے ووٹ ہیں اور گورنمنٹ کے جو ہے وہ فل اعتماد میں اس وقت دکھائی دے رہی ہے اور ان کے پاس جو ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ووٹ پورے ہیں۔ شاہد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اپوزیشن کے پاس پورے ووٹ ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، ہر روز بدلتی صورتحال ہے اور سیاست میں کوئی بات بھی حرف آخر نہیں ہوتی۔ جو کل حالات تھے وہ آج نہیں ہیں، جو آج ہیں وہ شاید کل نہ ہو۔ جس طرح سے ملاقاتیں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں اس میں کچھ بھی کہنا یقیناً بڑا مشکل ہے، مگر اگر نمبرز کی بات کریں تو یقیناً جو اپوزیشن ہے وہ نہ صرف اعتماد میں نظر آ رہی ہے بلکہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں، اور یہ بات میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں۔ نہ صرف پورے ہیں بلکہ توقع یہ ہے کہ اگر منحرف جو اراکین ہیں وہ باقاعدہ شامل کر لیے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں آ جاتا تا حیات نااہلی سے متعلق، تو بہت بڑا جو نمبر ہے وہ اپوزیشن کو حاصل ہونے والا ہے۔ اور یہ تو بات طے ہے کہ اب جو عمران خان صاحب ہیں ان کا جو جانا ہے وہ بالکل قریب ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اس پہ شرطیں لگا رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی کسی پروگرام میں بیٹھا میں دیکھ رہا تھا تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ منڈے سے پہلے پی ایم صاحب جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو چودھری برادران کے جو یہ ایک کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ وزیر اعظم کا جو منصب دینا، انہوں نے ایک شرط رکھی ہے، اپوزیشن عدم اعتماد کو ناکام بنا سکتی ہے چودھری برادران کے اس فیصلے پر؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اصل میں بڑی دیر ہو گئی ہے۔ شاید پرویز الہی کو یہی آفر 10 دن 15 دن 1 مہینہ پہلے کر دی جاتی، وہ ہوم ورک کر لیتے، وہ بہت سارے لوگوں سے رابطے کر لیتے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی تگ و دو یا صحیح کر لیتے، تو پھر شاید کچھ ممکن تھا۔ مگر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پرویز الہی کے پاس بھی کوئی ایسی کلیئر صورتحال نہیں ہے۔ پھر جو ان کے اندرونی اختلافات ہیں، ان کی خبریں بڑے عرصے سے چل رہی تھیں، وہ کیا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم رونما نہیں ہوتا۔ ان کے گھر کے حالات بڑے عرصے سے ہم سن رہے تھے، اس میں اختلافات ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، جس طرح جو ہی پرویز الہی صاحب اس جانب مڑے ہیں تو چودھری جو ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ اب چودھری شجاعت کی حمایت یقیناً حاصل نہیں ہے۔ مونس بلا شبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم طارق بشیر چیمہ کو منا لیں گے، مگر فی الحال جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں۔ وہ ٹی وی پہ آ کے کھل مکھلا یہ بیان دے چکے ہیں کہ وہ حکومت کا ساتھ اب نہیں دیں گے، وہ حکومت کے خلاف ہی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا بڑی دیر ہو چکی ہے۔ جو اندرونی اختلافات ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک دفعہ، بات یوں نہیں ہے۔ جس دن شہباز شریف گھر گئے تھے چودھری برادران کے، اس دن چودھری شجاعت بڑے خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی تمام فیملی کو اکٹھا کر لیا تھا، جس میں خواتین بھی شامل تھیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد ہمارے گھر شہباز شریف آ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں تمام جو سابقہ رنجشیں ہیں، جو تلخیاں ہیں، وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ اور ہمیں اس وقت کیا ہوا تھا کہ مونس اٹھ کے چلے گئے تھے۔ پھر پرویز الہی نے بھی اختلافات جو ہے ان کا اظہار کیا تھا۔ اختلافات صرف سیاسی ہی نہیں ہیں بلکہ جو ان کے بزنس کے معاملات ہیں، جو گھریلو رنجشیں ہیں، وہ بھی بڑے عرصے سے نمایاں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ پھر یہ بھی کرنا پڑا کہ چودھری شجاعت کو بیمار تھے، انہیں پھر اسلام آباد آنا پڑا، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی اور دیگر جو اپوزیشن رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں کے لیے، تو اس وقت وہ صورتحال نہیں تھی۔ لہٰذا جو چاہ رہے تھے چودھری شجاعت، پرویز الہی وہ نہیں سوچ رہے تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جب دعوت دی
کھانے کے لیے اس وقت بھی چودھری شجاعت جو تھے، ہاں مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ دعوت اصل میں چودھری شجاعت تک نہیں پہنچی تھی، پرویز الہی نے ہی انکار کر دیا تھا، مگر جب پتہ چلا چودھری شجاعت کو تو انہوں نے اس بات پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ اگر شہباز شریف ہمارے گھر آ رہے تھے کھانا کھانے تو یہ بڑی بات تھی۔ صحیح، بالکل ایسے ہی ہے سر۔ ایک جانب اگر دیکھا جائے تو حکومت ڈاواں ڈول کا شکار ہے۔ اب بات کی جائے ترین گروپ کی، چودھری پرویز الہی کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ترین گروپ وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آئے دن جو ہے صورتحال وہ بدل رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین کی جو رنجشیں ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ کسی موقع پہ بھی کھڑے ہو سکیں اور وہ عمران خان کا ساتھ دیں۔ جہانگیر ترین میری رائے کے مطابق جو اپوزیشن کا دھڑا ہوگا، جو پڑا ہوگا، اس میں اپنا وزن ڈالیں گے اور اسی میں وزن ڈالنا پسند کریں گے۔ بلکہ کچھ آراء تو یہ بھی ہیں کہ ان کی آصف زرداری لوگوں سے جو گفت و شنید ہے، جو اپنے حلقے کے معاملات ہوتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ بات اب یہی ہو رہی ہے کہ کس حلقے میں میرے کتنے لوگ ایڈجسٹ کریں گے، کتنے لوگوں کو ٹکٹ ملے گی، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو جو ہے جہانگیر ترین گروپ، اس کا میرے خیال کے مطابق پیپلز پارٹی کی جانب جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ ہے۔ صحیح۔ تو سر ایم کیو ایم کی بات کریں تو آج ایم کیو ایم کی بھی حکومتی وفد سے ملاقات ہونی ہے، تو آپ کے مطابق کیا کہیں گے آپ کہ آج ایم کیو ایم بھی حکومت کے سامنے اپنی کوئی شرائط رکھے گی؟ اصل پتہ تھا نا جس کی باتیں ہو رہی تھیں، شاید وہ اب ایم کیو ایم ہے۔ ایم کیو ایم کے لیے فیصلہ کرنا بڑا اہم ہے، اور اس کے اس فیصلے کے بعد جو صورتحال ہے وہ کافی کلیئر ہو جائے گی۔ اصل میں طے تو یہ تھا، جس طرح کل ایم کیو ایم کے اراکین نے اظہار بھی کیا کہ کاف لیگ کے ساتھ مل کے ہم طے کریں گے کہ ہم نے کس جانب جانا ہے، مگر انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے کہ پرویز الہی کو جو ہی آفر ہوئی وزارت اعلیٰ کی، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ آج ان کی بڑی اہم میٹنگ ہے اور توقع یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اب دیکھیں، وہ تو دونوں جانب سے فائدے اٹھا رہے ہیں نا۔ اب حکومت نے بھی انہیں بڑی اچھی آفرز کر دی ہیں، مگر انہوں نے جو مطالبات رکھے ہیں نا جی حکومت کے سامنے، وہ میری رائے نہیں ہے کہ حکومت ان کو پورا کر سکے۔ ہمارے جو آفسز ہیں کراچی میں بند پڑے، وہ کھلوائے جائیں، جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو جو ہے ہمیں واپس لوٹایا جائے، یا جو مقدمات ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ میری رائے نہیں ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان کے یہ جو مطالبات ہے وہ مان سکتی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جو ہے وہ ایم کیو ایم کو بڑی اچھی آفر کر رہی ہے، پورٹ اینڈ شپنگ، جو ان کی پہلی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں وہ دے دیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ انہوں نے غالباً طے کر لیا ہے کہ ہم آپ کو، بلکہ ساتھ شاید گورنرشپ کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ہم ایم کیو ایم کو آفر کرتے ہیں۔ تو اس طرح بڑے فائدے میں بھی جا رہی ہے، اور اہم جو اس وقت فیصلہ ہے اس کے بعد جو صورتحال بڑی کلیئر ہوتی دکھائی رہی ہے۔ صحیح۔ تو چوتھے برادران کی اگر بات کریں تو چوتھے برادران کی جو اپوزیشن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف سے، زرداری سے، عمران خان سے بھی ملاقاتیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان سب ملاقاتوں کا جو مقصد تھا وہ وزیر اعلیٰ بننا تھا؟ جی ہاں، جہاں تک پرویز الہی کا سوال ہے تو مطلب بات بڑی کلیئر ہو گئی اب تو۔ اس سے پہلے انہیں آفرز آ رہی تھیں اپوزیشن کی جانب سے، مگر شاید کھل کھلا کے نہیں تھیں، بلکہ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ آفر جو ہے وہ مشروط ہیں۔ مشروط اس طرح سے ہیں کہ آپ باپ پارٹی، ایم کیو ایم اور کاف لیگ اگر سارے اکٹھے ہو کے ایک ہی پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں تو ہم آپ کو آفر کرتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے۔ صحیح۔ مگر شاید وہاں پہ بات نہیں بنی، اور اب جب انہیں حکومت کی جانب سے، جب عمران خان کی جانب سے یہ آفر، مگر اب صورتحال بڑی مشکل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومتی دھڑے ہیں ان میں بڑے اختلافات ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں دیکھیں، کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت سارے ممبران ہیں ان کے جو آلریڈی، اب دیکھیں قومی اسمبلی میں منحرف اراکین ہے نا جی، اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی میں بھی بڑی تعداد کا پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی۔ اسی طریقے سے وزارت اعلیٰ کا امیدوار بھی ایک سے زائد ہیں، صرف پرویز الہی نہیں ہے۔ یہ ابھی پتہ اگر پھینکا ہے عمران خان نے تو ممکن ہے کہ اب جو ہے اپوزیشن وہ اپنا پتہ شو کرے، وہ کہے کہ ہم علیم خان کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کرتے ہیں۔ لہذا مشکلات بہت ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ آسان ہے کہ پرویز الہی آسانی سے اس منصب پہ فائز ہو سکیں گے، بلکہ مجھے تو یہ شک ہے کہ وہ شاید سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں گے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے صنم، ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ صحیح۔ اگر بات کریں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کی، جو ناراض اراکین ہے، وزیر اعظم عمران خان کے جلسے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جلسے کے بعد وہ واپس آئیں گے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں، جو کچھ ان کے ساتھ کر دیا گیا ہے، آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، اس حد تک جس کو ساتھ ملانا ہو نا
اس کے ساتھ یہ رویے کبھی نہیں اختیار کرتے. اور جو رویے وہ ہوتے تو ہیں ناراضگی شو کی گئی ہے نا لوگ حکومت کی جانب سے بلا شبہ، مگر جو لفظوں کے زخم ہوتے ہیں نا وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں، وہ مندمل نہیں ہوتے. لہٰذا اگر وہ بیٹھے تھے، ان کو اچھے طریقے سے بات کی جاتی، ان کی بات سنی جاتی، ان کے مسائل ڈسکس کیے جاتے، جو جمہوری روایات ہیں جس طرح ہم اپنے مختلف ناراض دوستوں کو منا لیا کرتے ہیں، تو ممکن تھا شاید اس میں سے کچھ لوگ آ جاتے. اب راجیش کمار کی میں گفتگو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ ہمیں تا حیات نااہل بھی کر دے تو بھی میں حکومت کو ووٹ نہیں دوں گا. تو یہ وہ انتہائیں ہیں. ساری عمر کے لیے اگر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اس کے باوجود وہ عمران خان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح صرف وہی نہیں، شاید اور لوگ بھی ہوں جن کی سیاست مطلب آخری لمحوں پہ ہوتی ہے. اب جہانگیر ترین تھے تو کیا کہا تھا کہ چلے وہ نااہل ہیں تو انہیں اپنے بیٹے کو آگے کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، بھائی کو، بیوی کو، کسی اور کو اپنی جگہ پہ الیکشن لڑوا لیں. مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب ہے. صحیح. تو اگر حکومت کی بات کی، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ لفظوں کے کھیل کھیلے گئے ہیں اور اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، کل کے جلسے، پرسوں کے جلسے کے بعد دیکھا جائے تو حکومت کی جانب سے بات کہی جا رہی ہے کہ منحرف اراکین، ناراض اراکین جو ہیں وہ 4-5 واپس آ گئے ہیں. کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی سچائی ہو. جانے والے عام طور پہ لوٹ کے نہیں آیا کرتے، اور جس طرح کے حالات تھے. اب ایک اور بھی بات ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تب بوجھ اتارا کرتے ہیں. اگر حکومت کے حالات بہتر ہوتے، عمران خان بڑی مضبوط پوزیشن میں ہوتے اور وہ اپنے وزراء کو بہت کچھ دے سکتے ہوتے، تو شاید یہ ممکن تھا کہ ان میں سے کچھ جو لوگ تھے وہ اس لالچ میں یا اپنے حلقے کے کام کروانے کی غرض سے وہ واپس لوٹ آتے. مگر اب کوئی ایسی صورت بنتی دکھائی نہیں دیتی. صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی کہ منحرف اراکین جو ہیں وہ واپس آ جائیں. پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہوا، امر بالمعروف جلسہ، وزیر اعظم کا ٹرمپ کارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار کا استعفیٰ، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، جلسہ ایک بہت بڑا جلسہ نہیں تھا، اچھا جلسہ تھا، مگر وزیر اعظم کی تقریر نے مجموعی طور پہ نہ صرف دیگر تجزیہ کاروں کو یا اپوزیشن کے لوگوں کو مایوس کیا، بلکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے انہیں بھی مایوسی ہوئی کہ ہم نے 2.25 گھنٹے کا طویل خطاب سنا اور ہم جو سوچ رہے تھے کہ کوئی بڑا کوئی اہم اعلان ہوگا وہ نہیں ہوا. لہٰذا اس جلسے کی کوئی جو اہمیت تھی، جو ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی، شاید جو نتائج ہیں اس سے بھی برے نکلے ہیں. اور اب جو ایک لوگوں کو تھا کہ پتہ نہیں کیا اعلان ہونے والا ہے یا کیا بات کریں گے، تو وہ ایک صرف خط لہرا دیا گیا جس کے بارے میں بھی اپوزیشن بہت ساری باتیں کر رہی ہے، اور ایک بوگس قسم کا خط ہے. اور اگر اس قسم کا خط کسی باہر کے ملک، کون سا ایسا ملک ہے جو عمران خان کو براہ راست دھمکی دے گا کہ آپ بھی حکومت چھوڑیں؟ کوئی بات مطلب بنتی دکھائی نہیں دیتی. رہی وزیر اعلیٰ کے استعفے کی بات، تو یہ موقع شاید مناسب نہیں تھا. اتنا بڑا وسیم اکرم پلس تھا، وہ تمام موقعوں پہ بڑے اعتماد کا اظہار کیا، سب سے اچھا وزیر اعلیٰ قرار دیا، اور اب انہیں کہہ دیا کہ آپ ہی چھوڑ دیں وزارت اعلیٰ. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت یہ جو فیصلے تھے یہ شاید مناسب نہیں تھے. انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ میں ان کی قربانی دے کے خود بچ جاؤں گا، مگر ایسے دکھائی نہیں دیتا. لگتا یہ ہے کہ ان کی قربانی بھی ہو جائے گی اور بچنے والے وزیر اعظم بھی نہیں. صحیح. تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں یا بھی باقی ہیں؟ جی ہاں، گنے جا چکے ہیں. جی اب میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی صورت نہیں، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی ایسی جو قوتیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ کار فرما ہوتی ہیں، کہیں سے ٹیلی فون سلسلوں کا کوئی سلسلہ شروع ہو جائے تو شاید کچھ تبدیلی. حرف آخر تو کچھ نہیں ہے نا جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے، جو اپوزیشن کا اعتماد ہے، وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب زیادہ دن دور نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو سر آپ سے ایک جاننا چاہوں گی کہ چودھری پرویز الہی کا منصب سنبھالنا اور عثمان بزدار کا استعفیٰ، فیصلے درست ہیں یا غلط؟ کب منصب سنبھال لیا انہوں نے؟ ابھی یہ جو رات اعلان ہوا ہے اس کے بعد تو مطلب اب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جا رہے ہیں نا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. انہیں بہت مشکلات کا سامنا ہوگا جی، کتنے سارے لوگ ان کا ساتھ دیں گے. تو آپ کے مطابق یہ غلط فیصلہ ہے؟ نہیں، میں دیکھ نہیں رہا کہ وزیر اعلیٰ بنیں گے پرویز الہی. انہیں ہوپ دلا دی گئی ہے، اور یہ یقیناً یہ بڑا مشکل میں پھنس گئے اس وقت پرویز الہی. وہ نہ تو اپنے اراکین کے ساتھ چل رہے ہیں اور نہ ہی عمران خان جو ہے وہ یہ اعلان کرنے کے بعد وہ کہاں کھڑے ہوں گے. تو یہ ابھی قریب نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں اور وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. بڑی دور ہے یہ قصہ، یہ کہانی ابھی بڑی دور کی ہے. تو لمحہ بر لمحہ جو بدلتی سیاست اپنے نئے رخ دکھا رہی ہے، آپ کے مطابق آگے کیا ہو سکتا ہے؟ کس حوالے سے؟
حکومت کے حوالے سے اپوزیشن کیا عدم اعتماد میں کامیاب ہو جائے گی؟ کل جو دیکھا جائے تو ووٹ 161 ووٹ جو تھے حکومت مخالف آ رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس. دیکھیں کل کے اگر آپ 161 اراکین دیکھیں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ایوان میں. علی نواز سندھ سے ہیں اور اسلم بھوتانی دو یہ کاؤنٹ کر رہے کتنے ہو گئے 163 ہو گئے. باپ پارٹی کے 4 ہو گئے کتنے ہو گئے 167 ہو گئے. طارق بشیر چیمہ اور اگر ان کے ساتھ جو دیگر ساتھی آتے ہیں وہ. اچھا جی ڈی اے میں جن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے جی کہ کس طرح ذوالفقار مرزا اور فہمیدہ مرزا جو ہیں وہ اپوزیشن کے کیمپ میں بیٹھیں گے. مجھے خود حیرانی ہوئی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, مگر نہیں بتایا گیا کہ نہیں غوث بخش مہر اور سائرہ بانو جو ہیں وہ, اور اب علی وزیر جنہیں حکومت شاید پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرے مگر وہ سندھ حکومت کی کسٹڈی میں ہیں. اگر وہ سندھ کی کسٹڈی میں ہے تو سیانے لوگ بڑی کمال کی باتیں کرتے ہیں, وہ پیرول پہ رہا ہو سکتے ہیں اور وہ عین وقت پہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ 170 کے قریب 171 کے قریب یہ تعداد بن رہی ہے. لہٰذا منحرف اراکین کے علاوہ بھی اپوزیشن اس پوزیشن پہ کھڑی ہوئی ہے کہ وہ اب دیکھیں جس طرح میں نے راجیش کی بات کی تو وہ اگر اپوزیشن کے پرڑے میں ووٹ ڈال دیکھیں اطلاق کب ہوگا تا حیات نااہلی کا, اس وقت ہوگا جب وہ ووٹ دے دیں گے. اگر سپریم کورٹ یہ ورڈنگ دیتی ہے کہ جی وہ تا حیات نااہل ہیں تو وہ ساتھ یہ بھی آرڈر جاری کرے گی کہ پہلے ووٹ تو وہ ڈال سکتے ہیں نا جی, ووٹ ڈالنے کے بعد وہ نااہل ہوں گے. 302 ایک دفعہ ہے, ایسا ہی ہے. کب لاگو ہوتا ہے؟ قتل کرنے کے بعد. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے قتل کا ارادہ کر لیا تو آپ اس کو 302 لگا دیں. قتل کیا تو اس کے بعد دفعہ لاگو ہوگی نا جی. تو یہی صورتحال ہے, ووٹ ڈالنے کے بعد دفعہ لگے گی. ٹھیک ہے. اپوزیشن جتنی پر امید نظر آ رہی ہے 170 پلس آپ کے مطابق بھی ہیں جو حکومت مخالف ووٹ ابھی بھی ان کے پاس ہیں, تو جاننا چاہوں گی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی یا پھر وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں گے؟ توقع تو یہی تھی کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں گے, مگر روز بروز جو حالات بدل رہے ہیں اس کے مطابق بہت سے تجزیہ کار بشمول میں بھی یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آخری وقت تک وزیر اعظم جو ہیں وہ مستعفی نہیں ہوں گے. وہ لڑیں گے اپنی جنگ, وہ اپنی جنگ لڑیں گے اور ممکن ہے کہ عین وقت پہ جب وہ یہ دیکھیں کہ ووٹنگ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے اس وقت کوئی اس طرح کا اعلان ہو جائے, مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. اگر انہوں نے اس طرح کوئی اعلان کرنا ہوتا تو یہ بڑا مناسب فورم تھا, آپ جلسے میں آ کے اپنی بات کر سکتے تھے, آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ساتھ ملا کے یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں جی ہمیں یہ مشکلات تھیں, ہمیں کام نہیں کرنے دیا یا جو بھی کوئی. ٹھیک ہے جی, میں ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتا, نواز شریف کی بات یاد آتی ہے, تو ممکن تھا, مگر اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے. اب اگر وہ مستعفی ہوتے بھی ہیں تو وہ صورتحال جو ہے وہ جو عزت کے ساتھ, جو وقار کے ساتھ, جو گریس کے ساتھ جانا ہوتا ہے شاید وہ نہیں جا رہے. لیکن اگر بات کی جائے ملکی سیاسی درجہ حرارت کی تو وہ اتنا پیک پر پہنچ چکا ہے, تو آپ کے مطابق کون کس کو ابھی بھی شکست دے سکے گا؟ کیا اپوزیشن کامیاب ہو رہی ہے حکومت کو شکست دینے میں؟ کیونکہ ابھی بھی وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اینڈ پر نمبر گیم وہی جیتیں گے. میں نہیں سمجھتا. اپوزیشن کا اعتماد نمبر میں نے ابھی آپ کو پورے کر کے دیے ہیں یہاں پہ, یہ اس صورت میں ہیں جب منحرف اراکین کو آپ نے شامل نہیں کیا. ان کی تعداد 24 سے لے کے 50 تک بتائی جا رہی ہے, جس میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں. اگر ان کو موقع مل گیا تو پھر تو یہ نمبر 200 سے بھی کراس کرتے دکھائی دے رہے ہیں. صحیح. مگر دوسری صورت میں بھی لگتا یہی ہے, میں نے کہا نا کوئی معجزہ نہ ہو جائے, کوئی ایسی بات نہ ہو جائے, ورنہ اب حکومت جو ہے اس کا ٹھہرنا کوئی صورت بنتی دکھائی نہیں دے رہی. تو یہ حکومت کا نہ ٹھہرنے میں جو قصور ہے کیا حکومت کے اندر کے ہی لوگ ہیں؟ اور ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کپتان کا ہر دوست کپتان کا دشمن کیوں ہو جاتا ہے؟ شاید اس کی پالیسیز ہیں, شاید اس کا جو وہ بہت زیادہ بعض اوقات ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کسی بھی چیز میں کہ ہم آپ کے لیے یہ کام کریں گے, ہم آپ کے لیے وہ کام کریں گے, اور وہ کر نہیں پاتے. کسی بھی بڑی بات یہ نہیں تھی کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے, بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو ان کے اپنے لوگ تھے ان کو تو کم از کم اپنے ساتھ رکھتے. اب دیکھیں جہانگیر ترین کا کردار پی ٹی آئی کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جہاز بھر بھر کے لانا, انہیں اے ٹی ایم کارڈ کہا گیا, کیا کیا نہیں سنا جہانگیر ترین نے, مگر آج وہی ناراض ہیں. علیم خان نے, آج میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے نام کے پیچھے سے پی ٹی آئی ہٹا دیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے یہ اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا حکومت بننے جا رہی ہے تو وہ ساتھ دے دیتے ہیں, حکومت جا رہی ہے تو وہ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے, یہ تو حکومت کپتان کا دوست ہی کپتان کا دشمن نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے. ناظرین یہاں پر وقت تو ایک بریک کا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شاہد صاحب, بریک سے پہلے جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے, کپتان ہمارے بہت دعوے اور وعدے کرتے ہیں, وہ انہیں پورا نہیں کر پاتے, تو کیا حکومت جانے کا جو ہے خوف ان کے سر پر منڈلا رہا ہے, اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ دعوے اور وعدوں کو پورا نہیں کرتے؟ نہیں جی, اب تو صرف وہ خوف نہیں ہے, اب تو یہ بھی خوف ہے کہ جس طرح سے اپوزیشن کے لوگ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنے لوگ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب تو ان کے دل میں یہ بھی خوف ہے, اب تو ان کے دل میں یہ بھی خوف ہے کہ کل میری حکومت چلی جائے گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اب تو انہیں جو تصویر ہے, کل کی بنتی ہوئی تصویر, وہ صاف نظر آ رہی ہے, اس لیے ایک خوف تو ہوتا ہے نا. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کو بھی خوف نظر آ رہا ہے, تو بات کریں کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ سازشی عناصر موجود ہیں اور جو ہے بیرونی قوتوں کا سہولت کار آپ کس کو سمجھ رہے ہیں, کیونکہ وزیراعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہی بیرونی قوتیں موجود ہیں. یہ تو وزیراعظم صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں, بلکہ جس طرح شاہد قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم وہ جو خط ہے وہ شاید آرمی چیف کو دیں گے کہ اس طرح کی کوئی دھمکی, کیا آرمی چیف ہمارے اتنے ہی بے خبر تھے کہ وزیر اعظم کو خبر ہو گئی, شاہد قریشی کو خبر ہو گئی اور انہیں اطلاع نہیں ملی کہ اس طرح کا خط آیا ہے, اس طرح کی دھمکی ملی ہے؟ کوئی مناسب باتیں نہیں ہیں میرے خیال اس وقت میں. ٹھیک ہے, اپوزیشن کا جو احتجاج ہے, لانگ مارچ, کیا وزیراعظم کی کرسی اب ہلا پائے گا اپوزیشن کے مطابق, کیونکہ ابھی نمبر گیم بھی پوری نظر آ رہی ہے اور وزیراعظم عمران خان کے مطابق بھی اور وہ ان کی حکومت کے مطابق بھی وہ کہی جا رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر گیم ابھی بھی پوری ہے. تو آپ کے مطابق کل مریم نواز نے بھی جو جلسہ کیا ہے, ان کے مطابق بھی یہ تھا کہ ان کے پاس وہ جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ 10-20 لاکھ لوگوں بھی جمع کریں گے, لیکن محض ایک چھوٹا سا جلسہ تھا, وہ بھی اکارڈنگ ٹو دیکھا جائے تو حکومت کے مخالف. تو آپ ان دونوں جلسوں کو کیسے ریلیٹیبل کرتے ہیں؟ حکومت میں رہ کے جلسہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, حکومتی مشینری استعمال کی جاتی ہے, حکومتی جو ذرائع ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں, جس طرح پٹواریوں کی ڈیوٹیاں لگ جایا کرتی تھیں نواز شریف دور میں اور بسیں بھر بھر کے لائے جاتے تھے. دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ کیا یہ احتجاج حکومت کو ہلا پائے گا, تو اس نے ہلا دیا ہے جی. آپ دیکھیں نا کہ کل تک جو وسیم اکرم پلس تھے ان سے استعفیٰ مانگ لینا اور ان کی جگہ پہ جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے ان کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دینا, اس سے کیا مراد ہے؟ حکومت کو تو ہلا دیا انہوں نے. صحیح. تو اس سارے صورتحال پر اگر عوام کی بات کی جائے تو آپ کے مطابق شاہد صاحب عوام کا رجحان کس کی طرف دکھائی دے رہا ہے, حکومت یا اپوزیشن؟ عوام ہمیشہ پستی ہے مہنگائی میں, اس کے حصے میں صرف سبز باغ آتے ہیں, عوام کے حصے میں صرف خالی امیدیں آتی ہیں. کوئی بھی دور ہو, کسی بھی حکومت نے عوام کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش نہیں کی, کسی نے عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں کیا, کسی نے عوام کی نبض پہ اس طرح سے ہاتھ نہیں رکھا. اب بھی آپ دیکھیں, حکومتی اراکین دیکھ لیں, اپوزیشن کے لوگ دیکھ لیں, اگر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی تو بیرونی سازش کی بات کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ اندرونی سازش کی بات کر رہا ہے, کوئی اپنے عہدے بجانے کی بات کر رہا ہے, کوئی اپنے عہدے لینے کی بات کر رہا ہے. مگر عوام کی بات, مہنگائی کی بات, جو جینون ایشو ہیں پاکستان کے, پاکستان کا مستقبل کیا ہے, ہمارے لوگوں کی پریشانیاں کیا ہیں, اس متعلق کوئی بات نہیں کر رہا, جو بڑا افسوسناک ہے. عوام کے متعلق بہرحال بات ہونی چاہیے, بہرحال بات ہونی چاہیے اور ان کے دکھوں کا مداوع ہونا چاہیے. عوام تو ہمیشہ پستی نظر آتی ہے, عوام ہمیشہ پستی ہے, ایسا ہی ہے. تو آپ سے شاید صاحب جاننا چاہوں گی 3-3.5 سال کا جو دورانیہ گزرا ہے حکومت کا, پی ٹی آئی حکومت کا, اب اپوزیشن نے جو تحریک عدم اعتماد لائی ہے اور یہ تحریک پیش کی ہے, تو حکومت کے مطابق یا اگر عوام کی بھی رائے دیکھی جائے تو ابھی تو 1-1.5 سال پڑا تھا, تو اپوزیشن کیا اس میں انتظار کر سکتی تھی کہ نئے اگلے انتخابات کے لیے 2023 کے الیکشن کے لیے 1-1.5 سال پہلے یہ تحریک لے کر آنا, اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ شاید زیادہ بہتر ہوتا حکومت کو اپنے 5 سال جو اس کی مدت ہے وہ پوری کرنے دی جاتی, اور جمہوری بہترین روایات یہی ہیں. اسی طریقے سے اگر فیصلے ہوتے پھر عوام میں جاتے یہی نمائندے, عوام اپنی مرضی سے فیصلے کرتے, ان کو ووٹ دے کے منتخب کرتے. اگر اس جمہوریت کے تسلسل کو باقاعدگی کے ساتھ چلنے دیا جائے تو یقیناً نہ صرف عوام کا بھلا ہوگا, ملک کے لیے بہتر ہوگا, جمہوریت مضبوط ہوگی. یہ باتیں ضروری ہیں, وقت سے قبل ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر چونکہ یہ بھی قانون میں درج ہے کہ آپ
किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकते हैं। तो लिहाजा ये गैर कानूनी नहीं है, कोई ऐसा हरबा नहीं है कि किसी ऐलान के ज़रिए, किसी लॉन्ग मार्च के ज़रिए या किसी और तरीके से हुकूमत को हटाया गया है जो कानून के मुताबिक नहीं है, तो फिर शायद ज़्यादा बुरी बात होती। मगर अब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत को गिराना, चूँकि यह कानून में दर्ज है, लिहाजा ये मुनासिब है। बहरहाल मेरी अपनी राय ये है कि ज़्यादा मुनासिब होता कि हुकूमत को अपने 5 साल उसकी जो मुद्दत है वो पूरी करने दी जाती, आवाम को फैसला करने दिया जाता, वो देखती। आवाम बेहतरीन जज है, वो देख रही होती है कि हमारा जो नुमाइंदा है जो हमसे वादे करके आया क्या वो पूरे कर रहा है। ज़्यादा बेहतर होता। तो अगर जैसे सिचुएशन इस वक्त सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंची हुई है, तो हुकूमत क्या आवाम के लिए कोई फ़ायदे देगी? क्या मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब जा सकती है? और मुआशी लिहाज से जो इस वक्त महंगाई अरूज पर पहुंच गया, क्या अब तो वैसे भी रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो क्या हुकूमत इसमें आवाम को रिलीफ देगी? जब हुकूमत डामाडोल होती है तो इन्वेस्टर कभी आपके मुल्क में नहीं आता। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपकी मैशत का जो पहिया है वो रुक जाता है। इसलिए सबसे बुनियादी और ज़रूरी बात यह है कि मजबूत हुकूमत खड़ी हो, अपने पाँव पे खड़ी हो। उसके बाद जो दीगर मामलात हैं, जो बिज़नेसमैन है वो तो बिल्कुल इस तरह ढूंढ रहा होता है, राहें ढूंढ रहा होता है कि कहाँ उसके लिए बेहतरी के मौके हैं। वो तो उसी तरफ रुख करता है ना जो परिंदों की मानद होता है, वो उड़ जाता है। जहाँ धूप देखता है ज़्यादा, जहाँ ठंड ज़्यादा देखता है, वो वहाँ पे बैठना, क़याम करना मुनासिब नहीं समझता। सही है। सर, ज़रदारी साहब का एक और बयान भी सामने आ रहा है कि वो शहबाज शरीफ को आगे वज़ीर आज़म बनाने के लिए उन्होंने ऐलान भी किया है। इस ऐलान को कैसे देखते हैं? तय हो चुका है बहुत कुछ। कल मरियम ने अपने जलसे में जब बुलाया है शहबाज शरीफ को, तो उन्होंने बाकायदा मुस्तक़बिल का वज़ीर आज़म कह के बुलाया है। मेरे इल्म में तो ये भी है कि एक बड़ा कोई प्रोग्राम तय था रायविंड में, तो वहाँ पे ये बताया गया कि जो मेहमान खुसूसी हैं वो PM पाकिस्तान होंगे। तो मेरे लिए अचंभे की बात थी। मैंने हैरानी से पूछा कि इमरान खान रायविंड में जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे और उस जलसे की जो सदारत है वो शहबाज शरीफ करेंगे। ये तय हो चुका है। तो सर, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि ज़रदारी साहब को इस तरह का फ़ैसला लेना पड़ा और ये ऐलान करना पड़ा? देखें जी, मतमे नज़र तो ये था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना। अब उस हुकूमत को गिराने के लिए जब मिल के बैठी अपोजिशन, तो उन्होंने तय किया। बहुत से मामलात जो है वो ज़ेरे प्रोसेस रहे, गुफ्तगू होती रही, मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू होती रही, जरदारी से गुफ्तगू होती रही, शहबाज शरीफ उसमें शामिल थे, बाकी जो अपोजिशन के मेन रहनुमा है वो उसमें शामिल थे, नवाज़ शरीफ की मुशावरत जो थी वो तमाम मामलात में जो वो शामिल रही। फिर तय ये हुआ एट द एंड कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म के लिए फ़िलहाल बेहतरीन उम्मीदवार है। बल्कि स्पीकर का फ़ैसला हुआ है, खुर्शीद शाह जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली होंगे नेक्स्ट जो आने वाले हालात हैं। उसके अलावा सिंध में बहुत सारे जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं। सेनेट के जो चेयरमैन की बात है वो शायद मौलाना फजल रहमान के हिस्से में जा रही है। GDP को 3 जो वजारतें हैं वो ऑफ़र की जा रही हैं। तो ये अपोजिशन जो बैठ के वो ये तय करने में मसरूफ़ है कि हुकूमत तो हम गिरा चुके हैं, अब हमने हिस्सा क्या क्या लेना है उस पर डिस्कशन चल रही है। सही। तो सर, शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसे देखते हैं अगर वो बनते हैं नेक्स्ट? देखें जी, जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जो मईशत की सूरत हाल है, जो महंगाई है, उसे फेस करना, उसे कंट्रोल करना, उसे संभाला देना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। ये अगर तमाम सियासी जमातें मिल बैठे, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिल बैठे, तब भी मुल्क को इन मुश्किलात से निकालना आसान काम नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की ड्यूटी महंगाई को कम करना होगी, दीगर मामलात पे निगाह रखना होगी, मगर जो अहम फ़राइज़ उनके ज़िम्मे होंगे वो ये हैं कि आइंदा जो इलेक्शन है वो किस तरह से हो और वो कितनी जल्दी करवाई जाए। सही। तो सर, अगली हुकूमत अब जिसकी भी आती है PDM अरकान में से, तो आप क्या समझते हैं कि अगली हुकूमत जिसकी भी आती है, तो क्या हमारा मुल्क जिस तरह की अभी सिचुएशन से गुजर रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में हमारी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी और हमारा मुल्क एक अच्छे किरदार की जानिब गामजन होगा? हम तवक्को कर सकते हैं। हम जो अवाम हैं, हम जो आम लोग हैं, वो हमेशा मुल्क की बेहतरी के लिए न सिर्फ दुआगो रहते हैं बल्कि उनकी ख्वाहिश भी ये होती है, उनके दिल में जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है वो यही है कि हमारा मुल्क फले फूले, तरक्की करे और हम भी दुनिया की उस सफ़ में खड़े हों जहाँ लोग फ़ख्र महसूस करते हैं, जहाँ ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त होती है। दुनिया में हमारी ख्वाहिश तो है, मुश्किलात बहुत हैं। हल इसका यही है कि या तो जमहूरियत का जो तसलसल है उसको कायम रखा जाए, अपनी मर्ज़ी से हुकूमतें आएँ,
جائیں اور لوگ جج کریں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ 15 سال کا ایک 10 سال کا ایک روڈ میپ دے دیا جائے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے. ہماری پالیسیز یہ ہیں, ہماری خارجہ پالیسیز یہ ہونی چاہیے, ہم نے کن ممالک کے ساتھ کیا کیا تعلقات رکھنے ہیں ہمیں وہ پتہ ہو. اگر ہم 10 یا 15 سال کا ایک روڈ میپ بنا کے کسی بھی حکومت کو بٹھا دیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بہتری کی جانب چلے جائیں گے. ہم بڑے ہوپ فل ہیں. پاکستان جو ہے دنیا کے اس خطے میں موجود ہے, پاکستان کے پاس وہ وسائل موجود ہیں, پاکستان کی جو قوم ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں, ان میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ دنیا کی کسی قوم کے سامنے بھی نہ صرف کھڑے ہو سکتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں, ترقی کی جو منازل ہیں وہ طے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے اور ہم بھی جو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کی صف میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. یہ ہماری ہوپ بھی ہے, یہ ہماری دعا بھی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس جانب ضرور گامزن ہوں گے. سر اگر حکومت یہ چلی جاتی ہے تو آپ کے خیال کے مطابق پی ڈی ایم نے کوئی ایسی اسٹریٹجی مرتب کی ہے کہ وہ آگے حکومت کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں؟ میرا نہیں خیال. ابھی تک جتنی گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر وہ بندر بانٹ پہ ہو رہی ہے. مجھے فلاں عہدہ دے دیا جائے, میرے 2 بیٹے ہیں, میرے 2 بھانجے ہیں, میرے 2 کزنز ہیں, ان کو فلاں حلقوں میں ٹکٹس دے دیے جائیں. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, جہاں ہمیں گلہ ہے حکومت سے وہاں ہمیں اپوزیشن پہ کھل کے تنقید کرنی چاہیے. اتنی نااہل, اتنی نکمی اور اتنی فضول اپوزیشن کہیں نہیں ہوئی. آج تک اس نے عوامی مسائل پہ بات نہیں کی. اب بھی وہ مہنگائی کو, اب انہوں نے ایک بہانہ کیا ہے کہ ہم مہنگائی مارچ کے نام پہ نکلے ہیں. وہ نکلے حکومت گرانے کے لیے ہیں, وہ نکلے عمران خان سے استعفیٰ لینے کے لیے ہیں, وہ نئی حکومت بنانے کے چکر میں ہیں. مگر ان کا مطمع نظر یہ ہو کہ ہم نے عوام کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے, ہم نے غریب عوام کی مہنگائی کی جو مشکلات ہیں وہ دیکھنی ہیں. جو ایک عورت اسے علاج کی سہولت نہیں ملتی, وہ دوائی کی خاطر تڑپ تڑپ کے کسی ایمبولینس میں جان دے دیتی ہے. کہیں مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی جو گاڑی ہے, آپ کا جو رکشہ ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچ سکتا, اب وہاں پہ جان دیتی ہیں. کوئی بچوں کو لے کے یار کوئی تک بنتی ہے. دنیا کے کس مہذب معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ بچے لے کے سڑک پہ آ گئے ہیں, آپ نے بورڈ لگا دیے کہ میرے بچے برائے فروخت ہیں. کتنے دکھ اور کتنے افسوس کی بات ہے. اس میں مجرم صرف حکومت نہیں ہے, اپوزیشن برابر کی شریک ہے. اپوزیشن وہ ہوتی ہے جو سیکنڈ سٹیپ پہ ہوتی ہے. حکومت جا رہی ہوتی ہے, اپوزیشن آ رہی ہوتی ہے, نیکسٹ حکومت ہوتی ہے اپوزیشن. تو حکومت کا اس موضوع پہ بات نہ کرنا بڑے دکھ کی بات ہے. تو سر بانٹنے اور لینے کی سیاست جو اس وقت چل رہی ہے اپوزیشن کے مابین, کیا سمجھتے ہیں عوام کس جانب کھڑی ہے؟ عوام ہمیشہ جو بھی انہیں سبز باغ دکھاتا ہے نا اس کی جانب ہو جاتی ہے. اچھا, یہ تمام جمہوری ملکوں میں بھی ہوتا ہے. پارٹیز کے جو نظریات ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ بندہ روٹی کپڑا اور مکان, وہ نعرہ لگایا نا جی بھٹو صاحب نے, اور اب بھی کچھ لوگ جو ان کے جیالے ہیں وہ آج بھی بات یہی کرتے ہیں جی ہم بھٹو کے ساتھ ہیں. بھٹو کی جگہ بے شک آصف علی زرداری آ جائیں یا ان کا بیٹا آ جائے بلاول بھٹو, ہم اس کے ساتھ ہیں. تو عوام کے جو نظریات ہیں میرا خیال ہے وہ بڑے مضبوط ہیں. جہاں 30 سال پہلے کھڑے تھے آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. مگر جو ہمارے حکمران ہیں, جو لیڈرز ہیں, وہ ہر روز آئے دن اس تیزی سے پارٹیز بدلتے ہیں جس طرح وہ کوئی اپنی ساڑیاں بھی کسی نے کہا تھا میں تبدیل نہیں کرتی, جس طرح پاکستان کے حکمران چینج ہوتے ہیں. صحیح. سر رمضان المبارک کی آمد ہے, تو جس طرح مہنگائی میں کہا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ کمی واقع ہوگی, یوٹیلیٹی سٹورز پر جو ہے وہ ریلیف پیکیج دیے جائیں گے, لیکن دیکھا جائے تو عوام کا تسلسل ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ جانب اشارہ دے رہا ہے کہ ابھی بھی مہنگائی کنٹینیو ہے. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ابھی رمضان سے پہلے کنٹرول ہو جائے گی اس ساری سچویشن میں جب حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے سے تکرار کر رہی ہے؟ ہم تو وہ مفاد پرست قوم ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. رمضان شریف میں لوگوں نے ضروریات زندگی تو حاصل کرنی ہوتی ہیں نا, تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا جو ریٹ ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, میں یورپ میں رہتا ہوں, وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس کی آمد ہو نا تو وہ تمام جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں وہاں. بلکہ یہی نہیں, اب رمضان شریف مسلمانوں کا ہے نا تو رمضان شریف میں بھی وہاں میں قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے. عید کے موقع پہ اسپیشل آفرز لگائی جاتی ہیں. مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں مفاد پرست ٹولہ جو ہے وہ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, وہ اس ایسے موقعوں کو کبھی جانے نہیں دیتا ہاتھ سے. وہ پسے ہوئے لوگوں کو مزید ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. 2 روپے کی چیز وہ 10 روپے میں بیچنا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوئی چالاکی کر لی ہے, ہم نے بڑا کوئی کیا کر لیا ہم نے.
تو یہ بڑی بری روایات ہیں. تو سر جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کوئی میکانزم نہیں بنایا تھا کیا؟ نہیں بنایا تھا جی. کیا بنایا تھا؟ آپ خود دیکھیں کیا کیا تھا حکومت نے. حکومت اگر مہنگائی کم کرنے کے لیے کوشش کرے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ کر سکے؟ کم از کم اس کو ڈالر کی سطح 100 تک تھا، 120-130 تک جب نواز شریف کی حکومت گئی ہے. تو اب دیکھیں کہاں کھڑا ہے. پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں کیا صورتحال ہے. عام آدمی ایک تو آپ خود اندازہ بتائیں، 35-40 ہزار 50 ہزار جن کی تنخواہ ہے اسے ہم درمیانی طبقہ کہتے ہیں. آپ 50 ہزار روپے میں مجھے ایک مہینے کا بجٹ بنا کے دکھائیں. اور وہ بھی لوگ ہیں جو دہاڑی دار ہیں جو 500 روپے لیتے ہیں. ان کے گھروں کا چولہا کیسے جلتا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا. ان کے دکھ کیا ہیں، وہ اپنے بچوں کی فیسیں کیسے ادا کرتے ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا. نہ حکومتیں سوچتی ہیں، نہ ہماری اپوزیشن سوچ رہی ہے، اور نہ ہی ہمارا مطمع نظر یہ ہے. جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے بیچارہ وہ اپنی جھونپڑی سے بھی محروم ہو گیا. تو سر حکومت جو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے کرتی نظر آئی ہے، تو آئی ایم ایف سے جو قرضے لیے گئے ہیں اور آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے مہنگائی کی جاتی ہے، تو آپ کے خیال کے مطابق کیا اگر آئی ایم ایف سے جس طرح حکومت ہمیشہ سے کہہ رہی ہے اور سٹاپ کر دیتی ہے ان کی شرائط کو، تو اس سے مہنگائی کنٹرول ہو سکے گی آنے والے دنوں میں؟ میرا نہیں خیال. مہنگائی کوئی بھی حکومت آئے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں ہماری مشکلات مزید بڑھنے جا رہی ہیں. جب ایک مضبوط حکومت نہیں ہوتی تو آسانی نہیں ہوتی ہے. مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا. رمضان شریف کی وجہ سے بھی ویسے ہی ہم مہنگائی میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو اللہ کرے ہم بہتری کی جانب جائیں اور اس جو قاتل قسم کی مہنگائی ہے اسے نجات ملے. تو سر جو عوام ہے وہ اس ٹائم سمجھ رہی ہے کہ اگر اپوزیشن میں سے کوئی بھی حکومت آتی ہے تو پی ڈی ایم کی جانب سے کوئی حکومت جو ابھی سلیکٹ ہوتی ہے تو وہ شاید مہنگائی میں عوام کو ریلیف دے دے، کیونکہ عوام کی جو غریب طبقہ ہے ان کے تو ایک ہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں مہنگائی میں ریلیف فراہم کیا جائے. تو آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا اگلی جو حکومت منتخب ہوتی ہے؟ دیکھیں جی کوشش تو ہوگی نا. جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ میری بڑی اچھی معاشی ٹیم ہے میرے پاس، اسد عمر سے لے کے تمام لوگ میرے پاس تیار بیٹھے ہیں، اور وہ کیا کریں گے، وہ آتے ہی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے. 90 دن ہمیں دے دیں، 90 دن میں ہم تبدیلی لا کے دکھا دیں گے. خواہش تو ہوتی ہے نا جی. کس کی، کیا عمران خان کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں بہتری کروں تاکہ عوام میرے سے خوش ہوں؟ بالکل. آپ نے جو 90 دن کی بات کی، ٹھیک ہے سر، اس پہ واپس آ کے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر وقت ایک بریک کا ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم شاہد صاحب سے ڈسکشن کر رہے تھے. سر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، تو کیا سمجھتے ہیں اگلے آنے والی حکومت جو ہے وہ عوام کو اس طرح کے ریلیف فراہم کر سکے گی؟ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں. مجھے کسی دوست نے بتایا کہ ان کی بات ہو رہی تھی اسحاق ڈار صاحب سے. اسحاق ڈار صاحب اس بات پہ بیٹھ کے کام کرنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم نے جو ڈالر کی ہے قیمت وہ حکومت آنے کے بعد فوری طور پہ 150 پہ لے کے آنی ہے. تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں، یہ امید کر سکتے ہیں، یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے جو مہنگائی ہے اس میں کمی ہے. ٹھیک ہے. تو سر جو حکومت مخالف ٹیم ہوتی ہے، اپوزیشن کی جو بھی اراکین ہوتے ہیں، وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے دعوے بہت سارے ہوتے ہیں کہ اب اگر اقتدار میں آ گئے تو وہ عوام کے لیے یہ کریں گے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کریں گے. تو اسی طرح کے حکمران جماعت جو ابھی اس ٹائم ہیں انہوں نے بھی بہت سارے دعوے اور وعدے کیے گئے تھے، 50 کروڑ نوکریاں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے آنے والی جو حکومت ہے وہ بھی اس طرح کے صرف دعوے اور وعدے کرے گی یا ان پر پورے کوئی عملی اقدامات بھی کیے جائیں؟ دیکھیں نا جی، جب بندہ اپوزیشن میں ہوتا ہے اس وقت اعلانات کرنے ہوتے ہیں، اس وقت کام نہیں کرنا ہوتا. اور جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے وہ جو اعلانات کر رکھے ہوتے ہیں ان کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے. لہٰذا اصل امتحان آپ کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کے پاس عہدہ آ گیا، جب آپ ایک کرسی پر برجمان ہو گئے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے. لہٰذا اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومتی پالیسیوں پہ تنقید کرے، وہ دعوے کرے، وہ اعلانات کرے، وہ مستقبل کی منصوبہ بندی. مگر ہمارے ملک میں یہ ہے، دنیا کے مہذب ملکوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا. اپوزیشن وہ دعوے نہیں کرتی جو وہ پورے نہ کر سکے، کیونکہ عوام وہاں پہ پوچھتے ہیں، میڈیا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ان سے سوال کرتا ہے، سوال کرنے کی آزادی ہوتی ہے وہاں پہ. سر حکومت لیک کہاں کر رہی ہے عوام کو سوالوں کے جواب دینے میں؟ کیا حکومت کی جانب سے جو تمام تر دعوے اور وعدے تھے وہ پورے نہ کرنے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، حکومت نے پہلے دن سے ہی
کوئی ایسی پلاننگ نہیں کر رکھی تھی جس کے اس نے اعلانات کر رکھے تھے. اب سب سے بڑا مسئلہ تو معیشت تھا نا. جو پہلی معاشی ٹیم تھی آپ نے وہی چینج کر دی, اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس حکومت نے کتنے وزرائے جو ہیں وزارت خزانہ وہ کتنے چینج کیے ہیں. آپ خود دیکھیں, تسلسل کسی بات میں بھی نہیں ہے. پھر آپ نے جو بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے وہ دعوے شاید توقع سے زیادہ تھے. آپ 50 کروڑ نوکریوں کی بات کرتے ہیں, اتنے گھر دینے کی بات کرتے ہیں, کیسے دے پائیں گے؟ اور آپ نے اس پہ ہوم ورک نہیں کیا ہوا, آپ نے کام نہیں کیا کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے. وہ بھی عوام کو خوش کرنے کے لیے یا کنٹینر پہ چڑھ کے آپ نے دعوے اعلانات بڑے بڑے کر دیے جو پورے ہونا شاید ممکن ہی نہیں تھے. آپ کم از کم وہ دعوے کریں جن کی امید ہو, یہ توقع ہو, یہ خیال ہو کہ وہ کم از کم پورے ہو سکیں گے. صحیح. سر جاننا آپ سے یہ چاہوں گی, ٹھیک ہے اگر حکومت کے تمام تر عملی اقدامات ہیں اس میں حکومت کہیں نہ کہیں تاخیر کے حربے استعمال کرتی رہی ہے, اگلے آنے والے انتخابات اگر کیے جائیں, وزیراعظم عمران خان مستعفی ہوتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام وزیراعظم عمران خان یا پی ٹی آئی حکومت کو ووٹ دے گی دوبارہ؟ جی ہاں, دے گی. اگر تو نئی آنے والی حکومت 1 سال چلتی ہے یا اپنے یہ جو مدت ہے 5 سال کی یہ پوری کرتی ہے, تو اس کے بعد عمران خان بڑی اچھی پوزیشن میں چلے جائیں گے. میری رائے یہ ہے, ہمارے لوگ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں, اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ میری حکومت کو وقت سے پہلے ختم کر دیا گیا, ورنہ میں یہ فلاں اقدامات کرنے والا تھا. تو اس کے بعد جب دوبارہ عمران خان عوام میں جائیں گے تو یقیناً عوام کی جو ہمدردیاں ہیں وہ انہیں حاصل ہوں گی, اور وہ کافی. اب پنجاب کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو جو بڑی اکثریت میں جماعت ہے مسلم لیگ نواز ہے, مگر دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون مخالف لوگ ہیں, وہ ساتھ دیں گے پی ٹی آئی کا. لہذا دوسرے نمبر کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ پی ٹی آئی سے ہوگا, اور یہ بھی توقع کی جانی چاہیے کہ پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں مقابلہ دے گی اور وہ کچھ سیٹیں نکالے گی. سر اگر بات کی جائے تو پی ڈی ایم کی, تو پی ڈی ایم کے عملی اقدامات ایک جانب ہیں, اور وزیراعظم عمران خان نے اس ملک کے لیے اور حکومت نے, حکمران جو اس وقت اقتدار میں ہیں, بہت سارے اقدامات کیے ہیں. صحت انصاف کارڈ کا اجرا, ابھی وزیراعظم عمران خان نے ابھی اپنے جلسے میں بات کرے تھے, انہوں نے بجلی 5 روپے مہنگی سستی کی ہے اور پیٹرول بھی سستا کیا ہے. تو کیا اس طرح کے جو عوام کے لیے فائدے دیے جا رہے ہیں تو عوام کا رجحان ابھی اقتدار میں یا حکمران کے ساتھ ہے؟ نہیں. توقع جب لگا لیتی ہے نا عوام, اور پھر جس طرح سے امیدیں دلا دی گئیں, اس کے بعد عوام کے اندر ایک مایوسی ہے. وہ جو لوگ جو پی ٹی آئی کا دم بھرتے تھے وہ بھی اس وقت کھل آ کے عمران خان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا رہے, وہ بھی مایوس ہیں. وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جو تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا وہ شاید ہمارے ساتھ سچ نہیں بولا گیا, اور وہ باتیں, وہ توقعات, وہ وعدے, وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی ہیں. اسی طریقے سے جو سب سے بڑا دعویٰ کرتی ہے حکومت وہ ہیلتھ کارڈ کا کرتی ہے. صحیح ہے. ہیلتھ کارڈ میں یہ حکومت جانے کی دیر ہے. جو انکشافات ہوں گے, جو یہاں سے باتیں نکلیں گی نا جی, وہ آپ کی اور میری توقع سے کہیں بڑھ کے ہیں. تو سر ٹھیک ہے, جو امیدیں وزیراعظم عمران خان یا حکمران جماعت سے اس وقت عوام کی ہیں, تو اس کو دیکھا جائے, اور ایک جانب وزیراعظم عمران خان نے جو پرسوں جلسہ کیا ہے, امر بالمعروف جلسہ, اس میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد, پورا جمع غفیر تھا, بہت سمندر وزیراعظم عمران خان کے مطابق امڑ آیا تھا. تو رجحان تو ابھی بھی حکمران جماعت کے ساتھ ہے عوام کا, بے شک اس کی امیدیں پوری نہیں ہو رہی. دیکھیں نا, جب بھی 30-40 ہزار سے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی بھی بڑا دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ تھے. غالباً 5700 کے قریب ٹوٹل جو نشستیں تھیں وہ جلسے میں لگائی گئیں. تو یہ تو پھر ہمت ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کی, جنہوں نے فرض کیجئے 10,000 سیٹیں تھیں تو 10,000 نشستوں پہ انہوں نے 10 لاکھ لوگ بٹھا دیے. یہ تو بڑے کمال کی بات ہے, اس طرح ویسے کہیں نہیں ہوتا. دوسری بات, جو پریڈ گراؤنڈ ہے آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں, 30 سے 40 ہزار 50 ہزار اچھا جلسہ تھا. ہم ایسے جلسے کو کامیاب جلسہ کہتے ہیں, کامیاب جلسہ تھا. جس طرح. مگر اگر عمران خان کے اپنے جلسوں کا ہی اندازہ لگایا جائے, لاہور مینار پاکستان کا جلسہ جو سب سے بڑا جلسہ تھا, اس کی بات وہی نہیں جو دیگر جلسے ہیں, ایک ایوریج جلسہ تھا. اسے اچھا جلسہ کہا جا سکتا ہے, یہ برا جلسہ نہیں تھا.
मगर पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा किया गया। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, KPK में आपकी हुकूमत है, KPK के लोगों का इस्लामाबाद पहुंचना मुश्किल नहीं है। रावलपिंडी आपके करीब बड़ा स्टेशन है, वहाँ से लोग, इसी तरीके से पूरे पंजाब से लोग आए। जो PTI के हमदर्द थे वो आए, और हमने एक ये भी देखा कि जिस तरह से एक मायूसी फैलाई गई थी, जो लोग ये सोच रहे थे कि यकीनन जो PTI का दौर है वो ख़त्म हो गया है, उसके चाहने वाले घट गए हैं, मगर इस जलसे ने हमें एक दफ़ा फिर देखने पे मजबूर किया, दिखाया, ये तासुर पैदा किया बिलाशुबा कि PTI के चाहने वाले मौजूद हैं, और PTI को ख़त्म करना मुमकिन नहीं है, अभी किसी की बस में नहीं। तो सर, अपोजिशन की जानिब से बहुत सारे इस तरह के वादे सामने आए थे कि 10-20 लाख वो लोग भी इस जलसे में जमा करेंगे, लेकिन कल रात जो मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही थी और कल रात का जो जलसा देखा गया उसमें अवाम इतनी मौजूद नहीं थी। अवाम की ठीक है जलसा था, लेकिन तादाद इतनी मौजूद नहीं थी, तो उनके दावे कहाँ गए वापस? देखें, आपने खुद ही कह दिया कि उसमें तादाद मौजूद नहीं, तो मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ। बड़ा जलसा था, कामयाब जलसा उसे कहा जा सकता है, और अपोजिशन जो तवक्को लेके आई थी, ये भी कोई वो बेमिसाल और लाजवाब आप नहीं कह सकते, मगर एवरेज कामयाब जलसे से आप कह सकते हैं। आप नवाज शरीफ जो है इमरान खान का जलसा, उसको कामयाब जलसा कह सकती हैं, आप मरियम नवाज़ के जलसे को कामयाब जलसा कह सकती हैं। और अगर आप गैर जानिबजाराना तज्ज़िया करें, मेरी राय ये है कि इमरान खान के जलसे के मुकाबले में कल रात वाला जलसा ज़्यादा बड़ा था। मतलब आप ज़्यादा फौकियत समझ रहे हैं कि कल रात मैं जो देखा है, जो मैंने जो कैमरों ने दिखाया है मुझे, मैं कल गया भी हूँ अमली तौर पे, मैं वहाँ पे रहा हूँ 1-2 घंटे, मैं देखता रहा हूँ सूरत हाल जो थी वहाँ पे। तो सर, अभी सिचुएशन जो दिखाई दे रही है, इससे पहले अगर PDM बनने से पहले हुकूमत अगर अपोजिशन जमातों से मुलाकातें कर लेती, तो क्या आप समझते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद आती नहीं, तहरीक ही ना आती इसकी? मेरा ख्याल है जिस तरह के हालात थे, जो महंगाई की सूरत, देखिए ना, कब से मौलाना फजल रहमान यहाँ पे धरना देने के लिए बैठ गए थे। इससे पहले मरियम नवाज़ निकली थी उस वक्त जलसे करने और तहरीक निजात लेके। तो हुकूमत जब 3-4 साल रहती है, उसके बाद अपोजिशन हाथ पाँव मारना शुरू कर देती है, क्योंकि आखिरी साल इंतखाबात के हवाले से देख रही होती है उसको, तो उसके बाद तैयारियां शुरू हो जाती हैं, दौड़ धूप शुरू हो जाती है। मगर इसके बाद की जो सूरत हाल ना जी, अपोजिशन की बंदर बांट जो है, उसमें मसाइल जो हैं वो आप देखेंगे, जो ही नई हुकूमत आएगी तो ये आपस में लड़ रहे होंगे। नवाज़ शरीफ जो है वो जरदारी के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे होंगे, जो मौलाना फजल रहमान है वो मुमकिन है कि जो है आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हों। तो इनके जो अपने इख्तिलाफ़, ये कोई एक जमात तो नहीं है ना जी, ये तो मुत्तहिद हुए हैं इसलिए कि हमने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है। ऐसा ही है। तो कौमी असम्बली का इजलास 31 मार्च तक के लिए मुलतवी किया गया, तो आपके ख्याल के मुताबिक क्या 31 मार्च को ये तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? तवक्को तो यही है, क्योंकि 3 दिन कम अज़ कम होते हैं और 7 दिनों के अंदर अंदर आपने वोटिंग करवाना होती है। तो इन्हीं दिनों में अगर एक दिन पहले या एक दिन बाद में वोटिंग तो होनी है और जाना तो है। मतलब आपके ख्याल के मुताबिक हुकूमत जा रही है? मेरे ख्याल के मुताबिक हुकूमत जा रही है। यू टर्न भी तो लिया जा सकता है हुकूमत के जाने से। मैंने पहले अर्ज़ की ना जी, कोई भी मौजज़ा हो सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। किसी भी, जिस तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, कुछ खबर नहीं है कि अगले चंद लम्हों में क्या हो जाएगा। किसी को तवक्को थी कि जो वसीम अकरम प्लस थे उनसे इमरान खान इस तरह से इस्तीफ़ा मांग लेंगे? कोई ये सोच सकता था कि जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दिया गया था उसे आप वज़ारत आला की पेशकश कर देंगे? यहाँ पे कुछ भी कहना बैद कयास नहीं है। और फिर सियासत जो है ये खेल ही लफ्ज़ों का खेल है, हिंसों का खेल है, मौक़ों का खेल है। इशारे बड़े अहम होते हैं, हालात बड़े अहम होते हैं, टाइमिंग बड़ी अहम होती है। तो इस वक्त कोई भी फैसला करना, कोई भी बात हो जाना, हम जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस बात पे मबनी है, अगर ये हो गया तो, अगर वो ना हुआ तो इसी के बीच में हमारी सियासत, सारी जो सियासत बिल्कुल ऐसा। पाकिस्तान की सियासत आर या पार इस वक्त कुछ भी कहना का बरस वक्त होगा। हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर तज्ज़ियाकार शाहिद अहमद शाहिद साहब मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। महानूर मेराज को दीजिए इजाज़त। खुदा।